میں ایک دفعہ پھر پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. بات ہو رہی ہے ہماری بلدیاتی انتخابات کے التوا کے اعلان کے حوالے سے جو کیا ہے وزیر اعظم نے. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اب بلدیاتی انتخابات نہیں ہوں گے، فی الحال اس کے لیے حالات سازگار نہیں ہیں اور تمام ملک میں بلدیاتی اداروں میں ایڈمنسٹریٹر مقرر کیے جائیں گے. بریک سے قبل میں نے سوال اٹھایا تھا کہ عارف علوی صاحب کی جماعت یعنی پاکستان تحریک انصاف کمشنری نظام چاہتی ہے اس ملک میں، یا یہی نظام جو مشرف صاحب جو ان کے بدترین مخالف اس سینس میں کہ یہ ہمیشہ مخالفت شدت سے کرتے ہیں پرویز مشرف کی، کیا چاہتے ہیں آپ؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ نظام کے اندر امپروومنٹ ہونا چاہیے. یہ جو طریقہ کار ہے جس کو ہم ابھی مسلسل ڈسکس کر رہے ہیں کہ ایک حکومت آتی ہے تو وہ ایک نظام لاتی ہے، دوسری حکومت آتی ہے واپس وہاں جاتی ہے نا. تو یہ جو پینڈولم ہے نا، اس پینڈولم کی سوئنگ سے قوم کو بچایا جائے. اس نظام کے اندر جو کمزوریاں ہیں اس کو ٹھیک کیا جائے، نہ کہ پینڈولم واپس سوئنگ ہو. اچھا، جہاں آپ سے ایک بات میں نے یہ رکھی تھی کہ جی ہونا یہ چاہیے کہ یہ اگر حالات سازگار نہیں ہے تو ان کو ایکسٹینشن دیں، ہے نا. ایکسٹینشن دینا کوئی غلط بات نہیں ہے. آپ کمشنری نظام کے حق میں نہیں؟ میں کمشن ریورس پارٹی کی موقع نہیں، ریورس کرنے کے حق میں نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اسی موجودہ سسٹم کے اندر امپروومنٹ ہو سکتا ہے. اچھا، جو یہ لوکل باڈیز کے التوا کی بات ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو میری ڈیمانڈ یہ ہوگی اب، کیونکہ یہ آج ہی کا اعلان ہے، میں اپنی پارٹی کو بھی کنونس کروں گا کہ یہ پرائم منسٹر صاحب سے اور پیپلز پارٹی گورنمنٹ سے یہ کہا جائے کہ موجودہ بلدیات کو ایکسٹینشن دو، کیونکہ یہ ہزاروں لوگوں کا کام ایک آدمی نہیں کر سکتا. میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں مثال کے طور پر. آپ کی پارٹی کا اگر ایڈمنسٹریٹر مقرر کرنا نہیں، غلط، ہم تو نہیں مانیں گے. میں تو ابھی میرا نیکسٹ سوال بات یہی تھی جو میں آپ سے کہنے والا تھا. صاحب کے دور میں تو آپ نے اپنا وزیر خارجہ دے دیا تھا فوراً، سب سے پہلے. ہم نے نہیں دیا تھا، ہماری پارٹی مطلب نئے وہ آئے تھے اس وقت سب سے پہلے آپ نے پیشکش کی ہمارا وزیر خارجہ لے لو. ہماری پارٹی سے دو تین لوگ چھوڑ کر گئے. اویس غنی صاحب جو گورنر ہے وہاں پر، وہ بھی سینٹرل ایگزیکٹو کے ممبر تھے، اور عبدالستار صاحب جو پھر فارن منسٹر بنے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، میرا سوال لکھا ہوا یہ تھا کہ ایم کیو ایم کی مرضی کا ایڈمنسٹریٹر کراچی میں لگے تو کیا ایم کیو ایم منظور کر لے گی اس بات کو کہ بلدیاتی انتخابات ملتوی ہو جائیں اور یہ جو موجودہ نظام ہے ایکسٹینڈ ہو جائے؟ ایم کیو ایم کو بھی منظور نہیں کرنا چاہیے، اس وجہ سے کہ یہ ہزاروں لوگوں کا جو سسٹم ہے یہ ختم کر ایک آدمی کے اوپر ذمہ داری آئے گی تو وہ اس کے بس کی بات ہی نہیں ہے. تو میں یہ کہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ پارٹی یہ ڈیمانڈ کریں کہ اس کو موجودہ الیکٹڈ بلدیاتی نظام کو ایکسٹینشن مل جانا چاہیے، ہے نا، تو کام چلے گا. اچھا، اس کو سیٹ بیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مطلب یہ کریٹ کر رہے ہیں آپ کرائسس جہاں کرائسس نہیں ہے. یہ اس گورنمنٹ کا کمال ہے کہ جہاں کرائسس نہیں ہے وہاں کریٹ کر رہی ہے. اچھا، جہاں کرائسس تھا اس کو سیٹل کرنے میں جو چیف جسٹس صاحب کی ریسٹوریشن میں 2 سال لگا دیے. تو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کون ڈیسیشن لے رہا ہے، کہاں لے رہا ہے، کس انداز سے لیے جا رہے ہیں کہ ملک مزید کمزور ہوتا ہے جب نان ایشوز آ جاتے ہیں. یعنی نان ایشوز نقصان دیں، روٹی، کپڑا، پانی، مہنگائی، ان سب چیزوں پر فوکس نہیں ہے. اب یہ بلدیات کی نئی بحث شروع ہو گئی اور آپ کے ٹاک شوز کو ایک اور موضوع مل گیا. نہیں، وہ تو ظاہر ہے کہ جو بھی ایشو ہوگا اس کے اوپر ہم بات کریں گے. عظیم سرور صاحب، کہا یہ جاتا ہے کہ مشرف صاحب کے دور میں جتنی شہروں نے ترقی کی ہے، یعنی ظاہر ہے کہ وہ جو سسٹم انہوں نے بلدیاتی سسٹم دیا نیا، اس میں جتنی شہروں نے ترقی کی ہے، جتنی ڈیولپمنٹ وہاں ہوئی ہے، سڑکیں بنی ہیں، پل بنے ہیں اور بہت ساری مطلب ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ اس نئے سسٹم کی وجہ سے. آپ اتفاق کرتے ہیں اس سے؟ ہاں بالکل، بہت تعمیری کام ہے جو نظر آتا ہے. اور یہ میں اس کو یہ نہیں کہ مشرف نے دیا، وہ نہیں، ایک جمہوری پروسیس تھا، جمہوری سسٹم تھا، اور اس میں جو بھی شخص ہے جس کو ذمہ داری ملتی ہے اور وہ اس میں کام کرتا ہے اور پھر سارے لوگ ملتے ہیں اور پھر محلے کے وہ لوگ لیڈر ہوتے ہیں اور محلے والے لوگ ان سے باتیں کرتے ہیں. پھر انہیں یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر ہم نے یہ گلی ٹھیک نہیں کروائی تو اگلی دفعہ ہمیں کوئی ووٹ نہیں دے گا، یا اس اپروچ میں وہ ہوتے ہیں تو وہ کرتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ کام ہوئے اور یہ چھوٹی چھوٹی گلیوں میں یا پارکس بن گئے یا وہ، اور بہت سے کام ہوئے جو کئی میں نے پانی کے سلسلے میں دیکھا کہ بڑا ایک ویژنری بات مطلب وہ تھی. تو یہ باتیں میں اس کو برکت سمجھتا ہوں جمہوری پروسیس کی. ایک آدمی، وہ غلط آدمی تھا، اس نے سسٹم پہ قبضہ کیا تھا، سارا کیا تھا، لیکن اگر وہ کوئی اچھی بات کر گیا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اس کو جاری رکھنا چاہیے. اگر اس میں خامیاں ہیں، بالکل ہوں گی خامیاں،
اور کمزوریاں ہوں ان کو دور کریں, ان کو خامیوں کو دور کریں, اس سسٹم کو مضبوط ایک بنائیں. پرابلم اس کے ساتھ, اس سسٹم کے ساتھ یہ جڑی ہوئی ہے, یعنی جب بھی بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں پارٹی بیسس نان پارٹی بیسس, ایک یہ پرابلم ہے. اس پہ آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا اگر یہ انتخابات آتی ہے پیپلز پارٹی کی حکومت 6 مہینے بعد 8 مہینے بعد, کن بنیادوں پہ ہونی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آرٹیفیشل بنیاد ہے جس سے ملٹری ڈکٹیٹر چاہتا ہے کہ پارٹی ریپرزنٹیشن نیچے نہ ہو. میں سمجھتا یہ ہوں کہ پارٹی ریپرزنٹیشن از اے پولیٹیکل پروسیس. کیوں نہ ہو, مطلب مجھے آج تک کوئی ریزن سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ڈکٹیٹرز کا جو مین پوائنٹ ہوتا ہے, مین ایجنڈا ہوتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز پس منظر میں چلی جائیں اور انڈیویجلز آگے آ جائیں. تو اس کو اگر آپ یعنی اس کی مخالفت کرنا چاہتے ہیں تو وہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ پارٹی بیسس پر کر لیں. جی, مگر میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ اختیارات کی جنگ ہے بٹوین ٹو سسٹمز. نمبر 1, ایم این ایز اور ایم پی ایز اب اختیارات چاہتے ہیں اور ہر قسم کے اختیارات ان کا پاس ہے نا. ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ان کے ہاتھ سے جاتا ہے, نوکریاں ان کے ہاتھ سے جاتی ہیں. آپ امیجن کرو ہے نا کہ کسی سسٹم کے اندر یہ ہو نہیں سکتا کہ نوکری جناب ایم این اے کے ذریعے جا رہی ہے. اگر وہ ایک پارٹی کا ہے تو وہ اپنے لوگوں کو اچھا, یہ جو ٹرینڈ ہے کہ کیونکہ صوبہ ہمارے پاس ہے, صوبائی حکومت ہمارے پاس ہے, اب ہم صوبے میں بیٹھ کے ساری چیزوں کو خود ہی کنٹرول کریں, تو یہی اسی ٹرینڈ کی وجہ سے یہ ایڈمنسٹریٹر لانے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے, یا ایک ٹرینڈ ماضی میں بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے یا نون لیگ کی حکومت, وہ اپنے لوگوں کو لا کے بٹھا کے بلدیاتی اداروں کو بھی خود ہی کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ٹرینڈ جو ہے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جمہوری ٹرینڈ ہے؟ نہیں, جمہوری ٹرینڈ نہیں. اچھا, ایک اور اسٹرگل ہو رہا ہے ریاض بھائی. اسٹرگل ایک یہ بھی ہے کہ جو ٹیکسیشن سسٹم ہے نا, مثال کے طور پر کراچی کے اندر بہت سارے ٹیکسز جو ہیں جو صوبے کو جاتے ہیں, تو لوکل گورنمنٹ انسسٹ کرتی ہے کہ وہ ٹیکسز جو ہیں وہ کراچی شہر میں رہیں. اچھا, کیونکہ صوبے کی گورنمنٹ ہے وہ انصاف کرنے کی بھی نیت کرتی ہے, وہ یہ چاہتی ہے کہ کراچی میں اگر اس بات کا امکان ہے کہ ریونیو زیادہ ہو تو جو پسماندہ ایریاز ہیں سندھ کے ان کے اوپر بھی خرچ ہو. تو یہ کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہوتا ہے. اسی وجہ سے جو پیپلز پارٹی کو ایک کریڈٹ جاتا تھا اور اب بھی جاتا ہے کہ وہ ایسی پارٹی ہے جو سارے صوبوں کے اندر موجود ہے, تو وہ فیڈرل پارٹی ہے. جب فیڈرل پارٹی تو اس کو ہر صوبے کی تکلیف ہونی چاہیے, آپ سمجھے نا, بمقابلے ایسی پارٹی کے جو ایک صوبے میں ہو. پھر ایسی پارٹی جو ایک شہر میں, جیسے ایم کیو ایم ہے, اس کو کراچی شہر کے ایشوز کی زیادہ فکر ہوگی بمقابلے اندرون سندھ کے. مطلب یہ نیچرل ہے نا, اس میں کوئی غلط بات میں نہیں کر رہا, یہ نیچرل ہے. لہذا جو کراچی کا یہ سندھ کی جو صوبائی حکومت ہے اس کے اندر یہ بھی ایک کانفلکٹ شہری حکومت کے ساتھ ہے موجود کہ جی سارا ڈیولپمنٹ یہاں پر ہو رہا ہے, وہاں کچھ نہیں ہو رہا. حالانکہ اگر اپنے ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز کم کریں, کرپشن کم کریں, تو اتنا پیسہ ہے اس صوبے کے اندر کہ یہ سارے صوبے کو بہت خوبصورت اور بہت ڈیولپ کر سکتی ہے اگر انصاف کے ساتھ خرچ ہو. اچھا, اس کے اندر بعض یہ بھی اطلاعات ہیں کہ کچھ لوگ ایم پی ایز اور ایم این ایز نہیں بننا چاہتے, وہ ناظم بننا چاہتے ہیں, کیونکہ اس میں پیسہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پیسہ زیادہ انوالو ہے. عاظم سر صاحب یہ بتا دیجیے آپ کے جو ساری دنیا میں ٹرینڈ, جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ کونسلز کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے, اور پاکستان کے اندر بھی ظاہر ہے کہ اس طرح کی اگر کوئی چیز ہے تو اسے مضبوط ہونا چاہیے, اسے مختلف طریقوں سے, اس کو مختلف راستوں سے اس کا کوئی نہ کوئی حل نکلنا چاہیے مسئلے کا, اگر کوئی مسئلہ ہے درمیان میں. لیکن جو صوبائی حکومت کے رویے ہیں ہمارے یہاں, وہ ماضی میں بھی جو رہے ہیں اور اب بھی جو رہے ہیں, یعنی وسائل پر کسی نہ کسی طریقے سے قبضہ ٹوٹل اور مخالفین کو نہ برداشت کرنا, یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہی دیکھیں پھر یہی ہوتا ہے کہ جس کو ہم سول امریت کہتے ہیں, کہ وہ ایک آپ جمہوری ہیں تو جو دوسرا ایک جمہوری پودا ہے اس کو بھی بڑھنے دیں. آپ کی جمہوریت اس پہ, آپ کی بڑائی اس میں ہے کہ وہ دوسرا ایک نرسری سے اگ رہے ہیں اور وہ کل آپ کی اسٹرینتھ بنیں گے اور آپ کی طاقت بڑی ہے. ہم بالکل یہ سمجھتے ہیں کہ اسمبلی ممبر کا کام جو ہے وہ سڑکیں بنوانا ہے.